میں مختار شاہ صاحب کو، عرب جاوید صاحب کو، فیصلہ محمد ہمارے فیصلہ کا اعتبار جو ہے یہ جمہوریت اپنی روایت کو ہمیشہ ہر سال جو ہے نا وہ پراپر انداز میں انجام دیتا ہے، اور بھرپور ہمارے ہر سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا بالکل الیکشن کا شیڈول اعلان کیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے ہم سارے الحمدللہ ایک گروپ ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باہمی مشاورت سے بڑے کم چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی الیکشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہمارے جو ہے وہ بلا مقابلہ ہی امیدوار ہر سال آ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں پچھلے 5-6 سالوں میں ٹوٹل 1 دفعہ الیکشن ہوا ہے، 2 دفعہ الیکشن ہوا ہے، باقی جو ہے وہ ہمارے بلا مقابلہ امیدوار ہے۔ اس دفعہ راجہ رون صاحب پریزیڈنٹ آئے ہیں، ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری پریس کلب میں ہوں۔ اسی طرح نیلے گنبد پہ آواز سنائی دیتی ہے، اپنوں کو مٹانے والوں کو پھر غیر مٹایا کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے، عادل عباسی نے بہتر دیکھا ہے، میں کبھی کبھار ہی پڑھتا ہوں، تو ہم اپنے افسران جو جن کا تعلق ہزارہ ریجن سے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ان کو جتنا ہم انکریج کر سکتے ہیں، جتنی ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو یقیناً اس کے ری بٹن میں ہمیں بھی ان کی طرف سے بڑا اچھا پیار ملا ہے، اچھا تعاون ملا ہے ہمیشہ۔ ہماری یہاں پر کچھ کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، جہاں ہم اپنے مقامی ایس پی ہو یا ڈی ایس پی لیول کا بندہ ہو، حالانکہ ایس ایچ او بھی ہو، وہ ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے، اس کی نسبت میں اگر آپ کا ڈی پی او یا آر پی او ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم تھوڑا سا وہاں پر اپنی برابری کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو لوکل ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ جو ہے یقیناً ہمیں جو ہماری ریلیشن ہے پروفیشنل کے ہٹ سے ہمارا جو ریلیشن بن گئے ہیں وہ بھائیوں والے ہیں۔ تو میں آپ کو ہمیشہ یہ دوست ہمارے بھائی آتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی آپ کا بھی آنا جانا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارا تعاون جو میڈیا کے حوالے سے انشاءاللہ یہ آپ کا خطہ ہے، کل آپ نے چلے جانا ہے، آپ سے بھی جتنا بہتر ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ان کے نقش قدم پر، تو اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا نظام رکھیں تاکہ آپ سروس میں نہ بھی ہوں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ میں آپ عارف جاوید صاحب کا اسپیشلی اور آپ کا شاہ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہماری اس خوشی کے لمحات میں یہاں پر تشریف لیں، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں آؤٹ گوئنگ صدر اور سیکرٹری آپ ہمارے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا ایک حسن ہے، آپس میں دوستی بھی ہے اور آپس میں ہمارے اچھے ریلیشن ہے۔ بہت مہربانی۔ رحیم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ پریس کلب کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور آپ کے جو نئے بھی عہدیدار ہیں، صدر صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری جتنے بھی ہیں، ان سب کو بہت مبارک ہو جو ایک نیا سیٹ اپ آیا۔ میں گو کہ پوسٹنگ میری بھی نہیں، یہاں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایبٹ آباد ادھر آیا ہوں۔ آپ لوگوں میں پہلے باہر تھا، ڈی پی او تورغار وغیرہ جہاں بھی تھا، ڈی پی او کوستان بھی رہا۔ آپ یہاں کے پولیس والوں سے آپ لوگوں کے تعریفیں سنتا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتا بھی رہا، آپ لوگوں نے پولیس کے ساتھ ہر لمحہ ساتھ دیا، اور کرائم ایبٹ آباد کے امن و امان کے لیے آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے، تو آپ کو بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ ڈیلی ہم ساتھ رہیں گے، آپ کا تعاون کا ضرورت پڑے گی ہمیں۔ تو اب عارف جاوید صاحب کی طرف کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں پریس کلب ایبٹ آباد کے منتخب صدر راجہ ہارون صاحب، جنرل سیکرٹری راجہ منیر صاحب، سابقہ صدر سردار نوید عالم صاحب، جنرل سیکرٹری سردار شفیق صاحب، سینئر میرے ساتھی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا۔ میں پہلے معذرت چاہوں گا کہ پہلے آنا چاہیے تھا مجھے، گو کہ میری پوسٹنگ مانسہرہ میں تھی، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن ایک تو مجھے خبر لیٹ پہنچی، دوسرا یہ ہے کہ بس مانسہرہ سے میں رات کو بہت لیٹ کبھی آ جاتا تھا، کبھی نہیں بھی آتا تھا۔ اینی ہاؤ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب ایبٹ آباد نے ہزارہ کے پولیس افسران کو ہمیشہ بہت عزت دی ہے، اس کے ساتھ جو باہر کے افسران ہمارے آئے ہیں ان کا بھی پریس کلب ایبٹ آباد نے بہت احترام کیا ہے۔ میں اپنی ٹیم کے نئے ممبر ہیں ہمارے مختار شاہ صاحب، یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایبٹ آباد تعینات ہوئے ہیں، ہری پور سے ان کا تعلق ہے، ہمارے پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اس پریس کلب کا بھی انشاءاللہ، جس طرح میں ہیں، قمر صاحب ہیں، اور ہمارے افسران ہیں، شاہ صاحب بھی اسی طرح انشاءاللہ ہماری ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ میں مختصراً یہ بات
करना चाहूँगा कि प्रेस क्लब एबटाबाद को मैंने बहुत मुनफरद और बाकी प्रेस क्लब से बड़ा बुलंद पाया, एक अदारा पाया है यहाँ पे। एक तो खुशी इस बात की है कि यहाँ पे इनका आपस में इतना अच्छा इत्तेफाक है, और ये प्रोफेशनल मामलात में भी, ये पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एबटाबाद के दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये बड़ा इनका पॉजिटिव रोल रहा है। और जब भी हमें किसी भी मसला में ज़रूरत पड़ी है, इन्होंने अपना प्रेस क्लब का वो प्लेटफार्म जो है वो पॉजिटिव सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया है। कहीं पे कोई डिस्प्यूट बना है किसी इलाके में, तो मैं मशकूर हूँ इनका सबका, सब भाइयों ने वो पुलिस के साथ, इंतज़ामिया के साथ मिल के उसके डिस्प्यूट को हल करने में और एबटाबाद के अमन व अमान के सिलसिले में इन्होंने हमारे साथ बड़ा ताबन किया है। चूँकि मेरी हाल ही में ट्रैफिक में पोस्टिंग करूँगा, कहीं पे भी कोई किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, मेरा नंबर सबके पास है। इंशाल्लाह मैं ख़ुद जाऊँगा और कोशिश हम मिल के करेंगे कि चूँकि आगे सीज़न भी आ रहा है, रमज़ान भी है, तो ट्रैफिक के मामलात के साथ, दूसरे मामलात के साथ साथ ट्रैफिक के मामलात भी बेहतर हों, ठीक हों। इसके साथ साथ मैं सरदार शफीक साहब को भी मुबारक देता हूँ कि वो उम्रा की सआदत हासिल करके आए हैं। हम सब, हमारी तरफ से सरदार साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ पे सऊदीया से भी कॉलें की हैं मेरे लिए, सब के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह पाक जो हमारे बाकी साथी हैं उनको भी वहाँ पे लेके जाए, हमारे लिए भी दुआ करें, वहाँ पे भी लेके जाएं। मैं मेरा दफ्तर आप सब के लिए जी हाज़िर है इंशाअल्लाह। पहले से भी हमारा इंटरेक्शन, राब्ता पहले से बेहतर रहेगा। मोस्ट वेलकम, जब भी आएँ, आपका अपना दफ्तर है, ज़रूर आएँ। और एबटाबाद के लॉ एंड आर्डर और ट्रैफिक के इश्यूज़ में आपकी जो तजावीज़ हैं, आपकी जो फ़ीडबैक होगा, उसको इंशाअल्लाह हम प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसके मुताबिक ये मसले हल करने की कोशिश करेंगे जी। शुक्रिया जी। इस प्रेस क्लब ते बड़ा इतमाद का इजहार किया और इस प्रेस क्लब हज़ारे दे अफसरां बिलखसूस जिथे भी तैनात हैं उन्हों का बड़ा प्रोफैशनल सूरत हाल भी दीगर सूरत हाल भी बड़ा किरदार अदा किया है। असीं तुसें वैलकम आखने और असी तुसी साढ़े फखर हो। और इस गल का असां ये भी फखर है कि जिहड़ियां हुण तैनातियां हुई हैं, बहुत सारे आउट डिस्ट्रिक्ट हैं जिहड़े हज़ारे तो बाहर हैं, बहुत सारे साढ़े दोस्त उत्थे जुल के DPO लगे। असां दे बारे च आख्या चलता है कि हज़ारे का अफसर झारी तो पहला नौकरी नहीं कर रखता, लेकिन साढ़े अफसर अल्हम्दुलिल्लाह इस वेले पूरे सूबे मेरे ख्याल में 8-10 तो ज़्यादा DPO लगे दिन और DIG दे अहदे ते भी। और इंशाअल्लाह काजी जमील साहब असूं उम्मीद है कि बहुत जल्द IG दे अहदे ते भी पहुँच जुलसूं। तो बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह असीं सारे मिल के इस हज़ारे वास्ते एबटाबाद वास्ते कोशिश करसां। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ इनका लिजान रहा है। शाह साहब आप भी हज़ारे से ही हैं, हरीपुर कोई एबटाबाद से दूर नहीं है, और आपने मानसेरा और हरीपुर में जो सर्व किया वो हमारे बिल्कुल नॉलेज में है। और एबटाबाद प्रेस क्लब का सबसे बड़ा हुस्न यही है कि आउटगोइंग और प्रेजेंट जो है वो दोनों आपके सामने है। ये एक यूनिक प्रैक्टिस है और ये जमहूरियत का एक बहुत बड़ा एक पैगाम है जमहूरी इदारों के लिए कि आपके आउटगोइंग और प्रेजेंट जो कैबिनेट हो वो साथ इकट्ठी एक साथ हंसते मुस्कुराते अगर बैठी हो तो इट्स मीन के उस इदारे के अंदर कितनी बर्दाश्त वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आप स्टेज पे बैठना आपको अच्छा लगता है तो नीचे भी बैठना आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कोई 1.5-2 दहाइयों से ये प्रैक्टिस हमारी जारी सारी। और इंशाअल्लाह ताला हम जो हमारी यंग हमारे लोग हैं उनको भी यही हम दर्स दे रहे हैं और यही प्रैक्टिस उनके जहनों में नक्श कर रहे हैं कि ये अदारा इसी तरह फलता फूलता रहे जिस तरह हमसे पहले ये फलता फूलता रहा। और हमें जिन लोगों ने हमें ये अदारा सौंपा था, आज वो गो के कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमने उनकी मीरास को ही आगे बढ़ाया है
اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس میراث کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس کا سب سے بڑا جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ ایبٹ آباد کی عوام کو مل رہا ہے کہ ہم یونائٹ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ایبٹ آباد کے لوگ بھی یونائٹ ہوں گے، یہاں کے مسائل بھی کم ہوں گے. اور اداروں کے ساتھ جو پریس کلب ایبٹ آباد کا یا ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کا جو لائزان ہے، یہ اس لیے مثالی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات یا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، اس شہر کے رہنے والے ہم ہیں. یہاں سروس کے لیے آنے والے لوگ وہ آتے ہیں، سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس شہر میں اگر کسی نے رہنا ہے تو اس شہر کے باسیوں نے رہنا ہے. تو ہم اس شہر کے باسی ہیں، تو ہم اس شہر کا امن ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہے، ہمیں نفی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے. تو میں اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پریس کلب تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم گزرے گا آپ کو مزید چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی. بہت شکریہ. پولیس کی ڈاکومنٹری میں کام کر رہا ہے. طارق صاحب اسپیشلی ملک صاحب کو بھی ہم نے تجاویز دی، اور ایک تو ان کا ٹینیور بڑا چھوٹا سا تھا. ابھی آپ ریسنٹلی مسائل ہیں ٹریفک کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح ٹریفک میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے اس طرح کی آپ کے پاس نہ تو فورس ہے نہ اتنی بڑی مین پاور ہے کہ اب آپ اس کو ذرا اسٹڈی کریں. اس کے اوپر میں نے ایک باقاعدہ پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ روڈ کراسلی کھڑے ہونے کے لیے، اسٹیبل ہونے کے لیے وہ جگہ ہے ہی نہیں، وہ کیاری بنائی ہے. ایک تو اس کی ویڈتھ بہت کم ہے، دوسرا وہ کیاری بنائی ہے. آتا ہے کہ آپ روڈ کراس کرو یہاں تک اسٹیبل نہیں ہو، وہ ایک دم آتا ہے کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ اسٹیبل نہیں ہو پاتا، تو وہ روڈ کراس کرتا ہے تو وہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے. تو وہ اس کو آپ تھوڑا اسٹڈی کریں. اس کے اوپر اگر جو مین جو رش والی جگہ ہے وہاں پہ اگر زیبرا کراسنگ ہو جائے، بچوں کے اسکول کھل چکے ہیں، تو اس میں کافی حد تک نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. اس کو آپ ذرا پرسنلی جا کے اس کو وزٹ کریں. وہ کیاری بنی ہوئی ہے، وہ یوں ہے.